بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى وقال تعالی کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآثروا ما يبقى على ما يفنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت جلد اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو سالہ سال گزر جاتے ہیں اور وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ بظاہر ان میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی، نہ وہ موبائل کی برائی میں مبتلا ہیں اور نہ وہ کسی اور منکر میں مبتلا ہیں، لیکن پیچھے رہتے ہیں، برس سا برس گزر جاتے ہیں، ایک ہی سیڑھی پہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں آتے ہیں اور بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں جو مین وجہ بنتی ہے عام طور سے وہ یہ بنتی ہے کہ ان کی ترجیحات صحیح نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ترجیحات کو بہت دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں صرف دیکھتا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون چھوڑ رہا ہے، اللہ صرف یہ نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون نماز کے لیے کیا کچھ چھوڑ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں اللہ۔ نماز کے لیے کس نے کیا کچھ چھوڑا، یہ بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو 1 نمبر اور 2 نمبر کا چکر ہے، یہ دنیا میں بھی ہے اور یہ نظام اللہ کے ہاں بھی ہے۔ دنیا میں بھی 1 نمبر 2 نمبر کا نظام ہے۔ ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں، ایک کو 1 نمبر پہ رکھتا ہے، دوسرے کو 2 نمبر پہ رکھتا ہے، تو یقیناً 2 نمبر والا اندر ہی اندر میں کڑتا ہے، چاہے وہ باپ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے 12 بیٹے ہیں۔ 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیار وہ حضرت یوسف سے کرتے ہیں، تو ان 12 میں سے 10 جلنا شروع ہو گئے، حسد میں مبتلا ہو گئے۔ تو دنیا میں انسان دیکھتا ہے کہ مجھے کس نمبر پہ رکھا ہوا ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے، چھوٹے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں، ساتھ والے بھی دیکھتے ہیں، مجھے کس نمبر پہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس پر انسان کو غیرت آتی ہے۔ ایک مثال عام طور سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بیٹا ہے جو ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے اور بڑا ان کا خدمت گزار ہے۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی وہ اتنی ہی خدمت کرتا ہے، لیکن بس جب شادی کے بعد وہ آتا ہے تو پہلے کمرے میں جاتا ہے، پھر وہ ماں باپ کے پاس آتا ہے۔ جب باہر سے وہ 2 مٹھائی کے ڈبے لاتا ہے یا 2 کھانے کی چیزوں کے شاپر لاتا ہے تو پہلے سیدھا کمرے میں شاپر لے جاتا ہے اور پھر ماں باپ کے پاس بھی لاتا ہے،
دونوں میں ایک ہی جتنا مال ہے، ایک ہی جتنی خوراک ہے، ایک ہی جتنی چیزیں ہیں، لیکن یہ بات کہ پہلے کمرے میں جانا اور پھر ماں باپ کے پاس آنا، یہ ماں کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر ایسی مائیں، ایسے باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کے گھر اجاڑنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کیا قصور کیا اس نے؟ کوئی حرام نہیں کیا، کوئی ناجائز نہیں کیا، کوئی غلط نہیں کیا، صرف اتنا کیا کہ شاپر اندر پہلے گیا، ان کے پاس بعد میں آیا۔ محبت میں کمی نہیں آئی، ہفتے میں 1000 روپے کا اکرام پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کر رہا ہے، لیکن چونکہ 2 نمبر پہ لے آیا تو یہ چیز ان کو پریشان کرتی ہے۔ اس سے پھر وہ اپنی بہو سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں اور غلط قسم کے الزام اس پہ لگا لگا کے اپنے بیٹے کو اس کی بیوی سے متنفر کر کے اس کو کورٹ تک لے جاتے ہیں، عدالت تک لے جاتے ہیں، اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اور اتنا بڑا نقصان صرف اس لیے ہوتا ہے کہ بات 1 نمبر پر تھی، اب 2 نمبر پہ آ گئی۔ تو جیسے دنیا میں 1 نمبر 2 نمبر دیکھا جاتا ہے، تو اللہ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے بڑوں کا بڑا ہے، جس سے دنیا میں بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ نہیں دیکھے گا کہ میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے بندوں کو 1 نمبر پہ رکھا ہوا ہے اور مجھے 2 نمبر پہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ نہیں دیکھے گا اس کو بھائی؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء عن الشرک۔ سارے لوگوں کو پارٹنر شپ بری لگتی ہے، شراکت اچھی نہیں لگتی۔ شراکت تو لوگ کرتے ہیں مجبوری میں، یا تو ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ بھئی تجربہ نہیں ہے لہذا پیسے کسی کو دے دیے، بھئی آدھا تمہارا آدھا میرا، کام کر لو۔ یا پھر تجربہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں، پیسے میرے لے لو، کام کر لو، آدھا آدھا کر لیں گے۔ شراکت تو انسان مجبوری میں کرتا ہے۔ شراکت کسی کو پسند نہیں ہے، کسی کو بھی شراکت پسند نہیں ہے۔ کسی کی بیوی کسی غیر محرم سے فون پہ کہہ رہی ہو آئی لو یو، تو کوئی شریف خاوند اس بات کو برداشت کر لے گا؟ یا یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی؟ لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، پٹائی ہو جائے گی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی۔ اس لیے کہ انسان بھی شراکت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ شراکت کو ناپسند اللہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ شراکت کو کون ناپسند کرتا ہے؟ سب سے زیادہ ناپسند شراکت کو کون کرتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا نمبر دیا ہوا اس نے، اللہ ضرور دیکھتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں بضرور آزمائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب کی تو آزمائش نہیں ہے۔ کون سی آزمائش ہے؟ بیماری میں کوئی مبتلا ہے، مقروض تو کوئی ہے، معذور تو کوئی ہے، مصیبت زدہ تو کوئی ہے، سب کی تو آزمائش نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں عام حکم لگا رہے ہیں تم سب کو بضرور آزماتا رہوں گا، ایک دفعہ بھی نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو وہ کون سی آزمائش ہے؟ وہ یہ ہے مجھے کیا نمبر دے رکھا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ یہ ضرور دیکھتے ہیں۔ جو اللہ کو 2 نمبر پہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، جو اللہ کو 1 نمبر پہ رکھتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ اور 1 نمبر پہ رکھنے کے لیے بیوی کو طلاق، دکان کو تالا، نوکری سے ریزائن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو 1 نمبر پہ لانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ نہ اپنی گردن پہ چھری پھیرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے
کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بہت کہتے تھے، اللہ پہ جان دینے کا جذبہ. اللہ پہ کیا، کون سا جذبہ؟ کون سا جذبہ؟ جان دینے کا جذبہ. یہ بار بار مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے. کسی بزرگ کا بیان طے ہوا، مولانا یوسف صاحب سے پوچھا کہ حضرت کیا بات کرنی ہے مجمع سے؟ فرمایا مجمع کو اللہ پہ جان دینے کے لیے تیار کرو. تو حاجی صاحب فرمانے لگے، میں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا حضرت میں تو بزدل آدمی ہوں، میرے لیے تو جان دینا مشکل ہے، پھر کیا ہوگا میرا؟ تو فرمانے لگے عبدالوہاب میری مراد اللہ پہ جان دینے کا جو مطلب ہے، اس سے جو میری مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دین کا تقاضا آ جائے پھر یہ نہ دیکھو کہ مجھے اور کون سا کام ہے، یہ نہ دیکھو. یہ ہے اللہ پہ جان دینے کا مطلب. دین کا تقاضا آ جائے سب چیزیں پیچھے کر دو، نقصان برداشت کر لو، نقصان اٹھا لو، قربانی کر لو، مجاہدہ کر لو، نفس کو پامال کر دو، لیکن اس کام کو کر گزرو. یہ ہے جان دینے کا مطلب. تو فرمانے لگے کہ جب مولانا یوسف صاحب نے جان دینے کی یہ تشریح فرمائی نا، تو میں نے کہا حضرت بس یہ تو پھر میں ضرور کروں گا. چنانچہ جب انہوں نے ایک بات کا عزم کیا، پھر مرتے دم تک نہ کبھی جان، نہ کبھی مال، نہ کبھی صحت، نہ کبھی بیوی، نہ کبھی کسی اور کو راضی کرنے کی پرواہ کی، اور ایسا اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا کہ وہ ایک تاریخ بن گئے، ایک تاریخ بن گئے. میں نے خود واقعہ سنا حضرت حاجی مشتاق صاحب نور اللہ مرقدہ سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بہت پرانے بزرگ تھے. حاجی مشتاق صاحب رائے کے بنیادی لوگوں میں سے تھے. علماء میں بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو عبدالوہاب ہے نا، بھائی عبدالوہاب، ان کا ہو رہا تھا نکاح. کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ جب کسی نوجوان کا نکاح ہوتا ہے تو اس کو کچھ یاد رہتا ہے؟ زندگی کا سب سے زیادہ خوشگوار دن تو وہی ہوتا ہے نوجوان کے لیے. تو حاجی مشتاق صاحب فرمانے لگے بھائی عبدالوہاب کا نکاح ہو رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نکاح خواں بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی تھی. تو حاجی صاحب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بھائی گشت کا وقت ہو گیا ہے، جو آدمی گشت کرے گا اس کو قدم قدم پہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. بتاؤ تم میں سے گشت کے لیے کون تیار ہے؟ تو کون تیار ہوتا بھائی؟ نکاح پہ آئے تھے، کوئی ترغیب گشت سننے تھوڑی آئے تھے، تو کوئی بھی تیار نہیں ہوا. حاجی صاحب خود اٹھ کے گشت پہ چلے گئے. آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ نکاح خواں بیٹھا ہوا ہے اور دولہا گشت پہ گیا ہوا ہے. ایک دفعہ حاضر خدمت تھے تو حاجی صاحب کے پاس خادم آیا کہ جی آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا تو کھانا کھا لیں. تو خادم کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے یہ جتنے ہیں نا یہ سارے پیٹو ہیں، ان لوگوں کو کھانے کی فکر لگی رہتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں کھانے کی کوئی فکر نہیں، مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. کبھی بھی اس معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. بیمار ہو گئے، پہلے بیمار نہیں ہوتے تھے. حاجی صاحب زندگی میں کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں. ایک دفعہ بیمار ہوئے، وہ بھی ایسے ہوئے کہ فوت ہو گئے، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا. آپ لوگوں نے شاید واقعہ سنا ہوگا، نہیں سنا تو پھر کسی وقت سن لیجئے گا ورنہ اصل عنوان رہ جائے گا. فوت ہو گئے تھے یہیں اس ملتان نشتر ہاسپٹل میں. حاجی صاحب 1984 میں فوت ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے. چلیں آپ کی نگاہیں بڑی متشوش ہیں اور نگاہوں میں بڑا تجسس ہے تو سن لیجئے. ہمارے حاجی صاحب کو معدے کی تکلیف تھی تو السر ہو گیا. ڈاکٹروں نے آپریشن طے کیا اور آپریشن ہوا، لیکن اللہ کی شان اس آپریشن میں ان کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر نور احمد نور یہاں نشتر کے ہیڈ تھے،
प्रोफेसर थे, तो वो हाई साहब के सर्जन थे, उन्होंने ऑपरेशन किया था। मैंने तो हाई साहब से सुना, डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब की किताब में पढ़ा और हाई साहब से खुद सुना। फोत हो गए। तो उस ज़माने में व्हाट्सअप वगैरह चीज़ें तो थी नहीं, तार थे, जैसे बाद में फैक्स हुआ, फैक्स ऐसे तार होते थे। तो पूरे मुल्क में तार चला गया कि भाई हाई साहब फोत हो गए। तो मशीनें बंद हो गईं, दिमाग बंद हो गया, दिल बंद हो गया, फोत हो गए। अल्लाह की शान, काफ़ी देर के बाद जब डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब अंदर वार्ड में दाखिल हुए तो देखा कि हाई साहब बैठे हुए हैं। तो कह रहे भैया तुमने क्या लगाया मुझे, हटाओ ये, मेरा सांस घुट रहा है, हटाओ ये सारी चीज़ें। अब जिंदा आदमी की ठोड़ी बंधी हुई हो और हाथों पे पाइप लगे हों, तो सब कुछ हटवाया। तो डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब तो हैरान परेशान हो गए, कह रही ये क्या मसला है। ऐसे मौके पे तो आदमी डर जाएगा ना, भाई ये क्या हो गया यार। वो परेशान हो गए, लेकिन होशो हवास में देख रहे थे कि हाई साहब बैठे हुए बातें कर रहे हैं और गुस्से हो रहे हैं कि क्या लगा दिया तुमने, निकालो यहाँ से मुझे। तो कहा जी निकाल तो देते हैं, लेकिन ये क्या मसला है, आप तो फोत हो गए थे। कहने लगे अच्छा, कहाँ, कहा आपको कुछ महसूस नहीं हुआ, कहाँ मुझे महसूस हुआ। 2 फरिश्ते आए थे मुझे लेने के लिए। कौन आए थे? 2 फरिश्ते आए थे मुझे लेने के लिए और मुझे कहा चलो तुम्हारे लिए जन्नतुल बकी में तदफीन का हुक्म है, मर्रे मुल्तान में, और तदफीन का हुक्म है जन्नतुल। इसलिए जब अल्लाह वालों को मदीने में मरने की दुआएं करते देखें और फिर उनकी तदफीन मदीने में न हो तो बदगुमान न हो, अल्लाह ताला उनका इंतज़ाम दूसरे तरीके से करता है। यार ये कैसा अल्लाह वाला है, सारी ज़िंदगी मदीने में मरने की दुआएं करता रहा, मरा है मुल्तान में। नहीं, ऐसे भी अल्लाह का निज़ाम है। हमारे बुज़ुर्ग थे तबलीग के भाई वासिम मंजूर साहब कराची के, उनका इंतकाल हुआ। उनके भतीजे को उनकी ख्वाब में ज़ियारत हुई कोई महीने 2 महीने के बाद, तो फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है अब मुझे जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर दिया गया है। तो फरमाने लगे कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे कहा कि जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन का हमें हुक्म मिला है। कहने लगे ये कहकर वो मुझे जन्नतुल बकी में ले गए। तो मैंने उनसे कहा ये सालिकीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है, शेख से मोहब्बत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी दुनिया से जा चुका है, मर चुका है, जब जन्नतुल बकी में दफन करने के लिए फरिश्ते ले गए तो फरमाने लगे मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब कहाँ हैं? कहने लगी वो तो निज़ामुद्दीन में हिंदुस्तान में हो। तो कहा तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम उनको परों पे उठा के ले आओ, मैं तो अपने शेख के साथ ही दफन हूँगा। उनको ले आओ ना, तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। ये हाई साहब ने खुद सुनाया। फिर फरमाने लगे मैंने फरिश्तों से कहा एक बात तो बताओ, तुम मुझे लाए क्यों हो, तुमने कैसे मेरी रूह निकाल ली? तो फरिश्ते पूछते हैं क्या रूह निकालने से पहले? हाई साहब फरमाते मैंने उनसे कहा तुमने मेरी रूह कैसे निकाल ली? जबकि मैं रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। और हदीस में आता है मन सल्ला अलैहि कुल्ल यौमिन अल्फ मर्रतिन लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्नह, जो रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तब तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक वो जन्नत को अपनी आँखों से न देख ले। चाहे ख्वाब में देखे चाहे कैसे देखे, लेकिन मरने से पहले वो जन्नत में अपना मकाम देखेगा, उसके बाद मरेगा। जो रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पढ़ेगा। तो भाई साहब फरमाते हैं मैंने फरिश्तों से कहा मैं 1000 दफ़ा पाबंदी से दुरूद पढ़ता हूँ, जन्नत तो मैंने देखी नहीं, तुम कैसे ले आए मुझे? मरने से पहले जन्नत को मैंने देखना है फिर मरना है, अल्लाह के नबी की बात है। अब यकीन का अंदाज़ा लगाएं। तो फरमाते हैं अभी ये बहस मुबासा चल रहा था, एक इस बात पे कि मौलाना इलियास साहब मौलाना यूसुफ साहब को ले आओ, एक इस बात पे कि तुमने मेरी रूह निकाली क्यों जबकि मैंने जन्नत में अपना ठिकाना देखा ही नहीं, जबकि रोज़ाना 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। फरमाने लगे इसी बहस मुबाहसे के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया इसे वापस छोड़ाओ।
تو مجھے دوبارہ واپس چھوڑ گئے، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بھئی یہ کسی نوائے وقت اور جنگ کی خبر نہیں ہے، یہ عبدالوہاب صاحب کی زبان سے سنی ہوئی بات ہے، اور یہ وہ سنا رہے تھے حضرت مولانا عبد المنان صاحب، حنان صاحب، مولانا عبد المنان صاحب نور اللہ مرقدہ کو، جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ خاص خادم تھے، ان کو سنا رہے تھے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت، اور وہ بھی سنانے کا موقع یوں پیدا ہوا کہ جب حاجی صاحب نے کرتا اتارا نا، تو یہاں سے کٹا ہوا جسم ظاہر ہوا جس پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ تو مولانا عبد الحنان صاحب نے پوچھا، مولانا عبد المنان صاحب نے، کہ بھائی عبدالوہاب یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو حاجی صاحب فرمانے لگے، آپ کو پتہ نہیں میں فوت ہو گیا تھا پہلے، آپ کو پتہ نہیں میں پہلے فوت ہو گیا تھا۔ پھر یہ قصہ سارا سنایا۔ تو انہوں نے کبھی بھی زندگی میں دنیا کو اور دنیا کے کاموں کو، اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو 1 نمبر نہیں دیا، ہمیشہ دنیا کو اور اللہ کے غیر کو 2 نمبر پہ رکھا، اللہ کو 1 نمبر پہ رکھا، ہمیشہ ایسی ٹھانی کہ مرتے مرتے مر گئے، لیکن کبھی بھی اللہ کو 2 نمبر پہ نہیں لائے، کبھی بھی اللہ کو 2 نمبر پہ نہیں لائے، ہمیشہ اللہ کو 1 نمبر پہ رکھا۔ بیمار ہوئے آخری زمانے میں، تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، آخری زمانے میں بیمار ہوئے تو بالکل طبیعت خطرے میں چلی گئی، تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ نے سفر نہیں کرنا۔ اللہ کی شان ان دنوں بنگلہ دیش میں اجتماع ہونے لگا تھا، تو حاجی صاحب کا اصرار کہ جب سے بنگلہ دیش کا اجتماع شروع ہوا ہے، ایک دفعہ بھی میں ایسے نہیں ہوا کہ میں نہیں گیا ہوں، تو میں تو جاؤں گا۔ اب سارے مشورے والے پریشان کہ بھئی ان کو کیسے سمجھائیں، یہ تو مانتے بھی نہیں کسی کی۔ 4 حاجی صاحب کے جو تیماردار ڈاکٹر تھے، وہ 4 ڈاکٹر حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ شورا والے، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا احسان صاحب، اور مولانا احسان صاحب متکلم ہوئے، یہ سب کے سب ان کے ساتھ حاجی صاحب کے پاس گئے، اور مولانا احسان صاحب نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدیدار کو 2 ڈاکٹر دیے جاتے ہیں، صدر، وزیر اعظم، ان کے پاس 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ آپ کے پاس 4 ڈاکٹر ہیں، اور چاروں کے چاروں ڈاکٹروں نے آپس کے مشورے سے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو نہیں جانا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کیوں؟ کہا جی آپ کی طبیعت خراب ہے۔ فرمایا مر جاؤں گا، یہی تو چاہتا ہوں، مر جاؤں گا، یہی تو چاہتا ہوں۔ اور سننے والوں نے یہ بول ان کا بہت سنا، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کو کیا نمبر دے رہا ہے۔ جب دنیا کے محتاج اور دنیا کے بے حیثیت لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ مجھے بعد میں دیا، اس کو پہلے دیا، تو اللہ تو سارے بے نیازوں سے بڑا بے نیاز ہے، سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، تو وہ بھی تو دیکھے گا نا کہ اس کی تکبیر اولیٰ آج کیوں گئی ہے، اس کا مراقبہ آج کیوں چھوٹ رہا ہے، اس کا درود شریف آج کیوں چھوٹ رہا ہے، اس کا استغفار آج کیوں چھوٹ رہا ہے۔ اس لیے نا کہ دنیا کے کام بہت سارے آ گئے تھے، اس لیے نا کہ موبائل میں لگا ہوا تھا، اس لیے نا کہ مہمان آ گئے تھے، اس لیے نا کہ طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے نا کہ دل نہیں کر رہا، اس لیے نا، اس کا مطلب ہے سب چیزیں 1 نمبر پر، صرف اللہ ہی ہے جو 2 نمبر پر ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے، اور یہ وجہ بنتی ہے سالکین کے سال ہا سال ایک ہی جگہ کھڑے رہنے کی، سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے دکھ بھرے لہجے میں فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ بات چل رہی ہے کچھ، اچانک اللہ اپنی بات کا رخ موڑ کے کہتے ہیں تم سے کیا باتیں کروں، تم سے کیا باتیں کروں، تم تو وہ لوگ ہو نا جنہیں دنیا چاہیے، تمہیں آخرت تھوڑی چاہیے، تم تو دنیا کے شوقین ہو، دنیا کے عاشق ہو، تم دنیا کو آگے رکھتے ہو اور آخرت کو پیچھے کرتے ہو۔ کلا، دیکھیں کتنے زوردار طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، تم تو وہ لوگ ہو نا جنہیں دنیا چاہیے اور آخرت کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ 99.99 سالکین اس کوتاہی میں مبتلا ہیں۔ جس سے پوچھو ہاں بھئی معمولات کا کیا حال ہے، کبھی بس ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، ہاں جی معمولات کا کیا حال ہے، کبھی بس کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جواب نہیں دیتا کہ جی کھانا بس کچھ کھا لیتا ہوں، کبھی کبھی کھا لیتا ہوں، ہاں جی نیند کا کیا حال ہے کہ جی بس کبھی کبھی تھوڑا سا لیٹ جاتا ہوں، باقی کام ہی کام۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کھانا اور سونا اس کو اپنی بنیادی ضرورتیں سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی انسان زندہ کیسے رہے گا، چلے گا کیسے، پاگل ہو جائے گا۔ لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر معمولات کا اہتمام نہیں کریں گے تو گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے، گناہ ہوں گے پھر، اور گناہ ہو گئے تو کیا ہوا، معاف کرا لیں گے، اللہ غفور رحیم ہے، بس یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 35 اسباق ہیں۔ کتنے اسباق ہیں؟ کتنے اسباق ہیں؟ 16 ہیں نقشبندیہ کے، 19 ہیں مجددیہ کے۔ ایک سبق کو صرف 5 منٹ دیے جائیں تو کتنے منٹ چاہیے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، 35 ضرب 5، جلدی کوئی بتائے نا، میتھمیٹکس کا کوئی۔ 175 گھنٹے کتنے بنے؟ تقریباً 3 گھنٹے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی صحت کا آپ کو پتہ ہوگا اس وقت کیا صحت ہے ان کی، نہ چل سکتے ہیں۔ خادم سے میں نے پوچھا، کہنے لگے ساری رات نہیں سوتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں۔ اور کئی دفعہ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا ڈائلیسس ہوگا، آپ کے گردے ختم ہو گئے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں آپ کے گردے، یہ کیفیت ہے ان کی۔ پاؤں سوج کے ایسے ہو گئے ہیں، ٹانگیں سوج کے ایسی ہو گئی ہیں۔ جس کے گردے خراب ہو جائیں تو اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا صحیح، اس کا جسم بھی کام نہیں کرتا صحیح۔ تو گردے جب کام نہ کریں تو پیشاب نکلتا نہیں نکلتا تو پھر جسم میں مکس ہو جاتا ہے، تو جب پیشاب جسم میں مکس ہو جائے تو آدمی کا کیا حشر ہوگا۔ آپ پیشاب آ رہا ہو، اس کو آدھا پون گھنٹہ بند کر کے دیکھیں، آپ کا دماغ فیل ہونا شروع ہو جائے گا، سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، نکلے ہی نہیں تو کیا ہوگا۔ اتنے آزار، اتنی بیماریاں، لیکن صاحبزادہ صاحب فرمانے لگے، میں نے حضرت سے پوچھا، ابھی کی بات ہے، کہ حضرت اب تو آپ کی عمر اتنی ہو گئی، اتنا ضعف، اتنے آزار، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اب بھی روزانہ 35 کے 35 اسباق دہراتا ہوں، کبھی بھی ناغہ نہیں کرتا ہوں، ابھی بھی ناغہ نہیں کرتا ہوں، 35 کے 35 اسباق دہراتا ہوں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں،
کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، نظروں سے سب کو اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یہ بات ہے، سالہ سال ہو گئے وہیں کے وہیں کھڑے ہو گئے، شوق ہی نہیں اللہ سے قرب بڑھے، اللہ سے محبت بڑھے، اللہ سے عشق بڑھے، کوئی آخرت کی کمائیاں ہوں، کوئی اللہ کے قرب کے درجات طے ہوں، قرات کا اٹھنا نصیب ہو، سجدے میں رونا نصیب ہو، قرآن پڑھ پڑھ کے مزے لینا نصیب ہو، سجدے کا سرور نصیب ہو، تلاوت کی حلاوت نصیب ہو۔ شوق ہی نہیں اس کا، دنیا کے چسکوں کا شوق، کھانے ایسے ہوں، کپڑے ایسے ہوں۔ سالک نہیں سوچتا یہ کہ کھانا کیسا ہے، کپڑے کیسے ہیں، سالک نہیں سوچتا یہ۔ سالک کو تو ایک ہی دھن ہوتی ہے، دھن رے دھن یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن۔ سالک کو اس کے سوا کوئی دھن نہیں کہ مجھے اللہ چاہیے، میرے معمولات پورے ہوں، اس میں ناغہ نہ ہو، ناغہ نہ ہو۔ ہائے ہائے، ہمارے بھائی صاحب رات کو ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، سارا دن اللہ اللہ بولتے تھے، اس کے باوجود بھی تنہائی میں پردہ گرا کے اندر ذکر کرتے تھے، اور چونکہ سارا دن چل سو چل والی کیفیت تھی تو جب ذکر کے لیے بیٹھتے تھے تو نیند آتی تھی تو گر رہے ہوتے تھے، تو کئی دفعہ رات کے 2 ڈھائی بج جاتے تھے اور ان سے کہنا پڑتا تھا حضرت سو جائیں، کہتے تھے ابھی معمولات رہتے ہیں۔ خود اس عاجز کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ رات کے 1:30-2 بجے پردے کے اندر داخل ہو کے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، حضرت نہ آپ کی نیند ہو رہی ہے نہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک تو کر لیں، ذکر تو ہو نہیں رہا اس لیے کہ نیند کا غلبہ ہے، تو سو جائیں، صبح کو قضا کر لیجئے گا۔ دیکھ کے فرمانے لگے اچھا، یہ کہہ کے پھر لگ گئے۔ قادری تھے نا، اور ان کے اس اہتمام کا اثر ان کی آخری بیماری میں بھی ظاہر ہوا، جب وہ وینٹیلیٹر پر تھے۔ کس پہ تھے؟ وینٹیلیٹر پہ انسان مشینی سانس لیتا ہے، مشینی سانس، مصنوعی سانس لیتا ہے، اس میں ہوش نہیں ہوتا، آنکھیں نہیں کھلتی، کچھ بھی نہیں، صرف دل دھڑکتا ہے، بس مشین دل کو دھڑکاتی ہے وینٹیلیٹر پر۔ تو میں ہسپتال حاضر خدمت ہوا، جو خادم تھے ان سے حال احوال لیے، تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا کیا حال ہے ابھی، کوئی آنکھ کھولتے ہیں کچھ دیکھتے؟ کہا نہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، وینٹیلیٹر پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، البتہ کل رات تہجد کے وقت میں وینٹیلیٹر پر اچانک سر ہلانا شروع کر دیا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وینٹیلیٹر پر۔ آپ کسی ڈاکٹر کو بتائیں گے وہ کہے گا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ الا اللہ کے ساتھ ان کو کتنا لگاؤ ہوگا کہ وینٹیلیٹر پر بھی الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب کا زندگی بھر کا یہ معمول تھا، یعنی ان کی گھٹی میں آ گئی تھی یہ بات، جب اٹھتے تھے تو کہتے تھے الا اللہ۔ یہ ان کے خادم بیٹھے مولانا نعیم صاحب، الا اللہ، اٹھتے وقت بیٹھتے وقت الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یہ میرے اکابر اس کے مصداق تھے، میں تو صرف گوائیوں کی طرح گنگنا رہا ہوں، وہ اس کے مصداق تھے، وہ اس کے حقدار تھے۔ ہمارے نبی کی محبت میں ابو طالب نے ایک قصیدہ کہا۔ کس نے کہا؟ حضرت ابو طالب نے، جو حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے، ہمارے نبی کے سب سے زیادہ مددگار تھے، انہوں نے قصیدہ کہا، اس کا ایک شعر ہے، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، کبھی بھی یہ کفار تم تک پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ ہمارے بچے، ہماری بیویاں پہلے ذبح کریں گے، پھر ہمیں بھی ذبح کریں گے، پھر کہیں تم تک جا پہنچیں گے۔ یہ انہوں نے شعر کہا، کہ کفار بار بار کہتے تھے بیچ سے ہٹ جاؤ، راستہ خالی کر دو، تم بیچ میں نہ آؤ، ہم خود ہی تمہارے بھتیجے سے نمٹ لیں گے، یہ وہ بار بار کہتے تھے۔ اس پہ انہوں نے کہا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، بچے بھی ذبح ہوں، بیویاں بھی ذبح ہوں، پھر ہم بھی ذبح ہوں، تب تک تم نہیں پہنچ سکتے میرے بھتیجے تک۔ ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی تھے عبیدہ بن حارث۔ کون؟ جب جنگ بدر کا موقع ہوا نا، تو جنگ بدر، اب ادھر تھے مہاجرین اور انصار، ادھر تھے صرف قریشی۔ تو قریش اپنے آپ کو ہمیشہ اوروں سے برتر سمجھتے تھے، مدینے والے سے کہتے تھے یہ تو کسان ہیں، یہ تو کسان ہیں، ان کی سرداری سے ان کا کیا واسطہ، جنگ اور لڑائی سے ان کا کیا واسطہ، یہ تو کسان ہیں، بیچارے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ جنگی حربے کیا ہوتے ہیں۔ اور وہ تھے بھی ایسے ماہر واقعی۔ تو جب جنگ بدر کا موقع آیا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو 3 آدمی میدان میں آئے۔ عتبہ، هل من مبارز یبارزنی، کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا؟ یہ عرب کے ہاں جنگ کا معمول تھا کہ پہلے پہلوان اترتے تھے، ان کی آپس میں کشتیاں ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد مجمع کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس کو کہتے تھے مبارزت، عربی میں اس کو مبارزت کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، تو وہ مجھے جنگ کے لیے بلا رہا ہے۔ فقد بارزنی، وہ گویا کہہ رہا ہے اللہ ہے دم تو آ میرے مقابلے میں، اللہ سے کہہ رہا ہے۔ جو میرے ولی کو ستاتا ہے وہ گویا اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ اگر آپ میں دم ہے تو آئیں نا آپ۔ تو عتبہ اترا، حل من مبارزن، شیبہ اترا، حل من مبارزن، ولید اترا، حل من مبارزن، ولید عتبہ کا بیٹا۔ اب یہ دونوں قریش کا نچوڑ، خلاصہ، سردار قسم کے لوگ، جنگجو قسم کے لوگ، جب یہ دونوں اترے تو ان کے مقابلے میں انصار اترے، کہنے لگے چلو کھیتی باڑی جا کے کرو، تمہیں کیا پتہ جنگ کیسے ہوتی ہے، بےزتی نہ کرو ہماری، پڑھو۔ بڑا پہلوان کسی ہلکے پھلکے سے لڑتے ہوئے اپنی بےزتی محسوس کرتا ہے، کہنے لگے چلو یہاں سے، تمہیں کیا پتہ جنگ کیا ہوتی ہے، ہمارے جیسے اتارو میدان میں۔ ہمارے نبی نے حضرت عبیدہ سے کہا عبیدہ آپ جائیں ولید کے آپ جائیں عتبہ کے مقابلے میں۔ حضرت حمزہ سے فرمایا آپ جائیں، نہیں اس سے فرمایا تم جاؤ شیبہ کے مقابلے میں۔ حضرت عبیدہ سے کہا تم جاؤ، حضرت حمزہ سے کہا تم جاؤ شیبہ کے مقابلے میں۔ حضرت علی سے کہا علی تم قریش ہو نا، تم جاؤ ولی سے مقابلے میں۔ چنانچہ یہ ادھر سے 3 شیر اترے اور ادھر سے ان کے 3 سردار اترے، اور عجیب و غریب معاملہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی تو ماشاءاللہ تھے، حضرت حمزہ بھی ماشاءاللہ تھے، حضرت عبیدہ بھی ماشاءاللہ تھے، لیکن انہوں نے جو وار کیا نا اپنے مد مقابل پر، تو وہ تھوڑا سا یوں جو ہٹا تو حضرت عبیدہ کا اپنا وار ان کی اپنی ٹانگ میں لگا، جس سے شہرک کٹ گئی اور خون نکل گیا اور گر گئے۔ اتنی دیر میں حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو نمٹا دیا، حضرت علی نے مد مقابل کو نمٹا دیا، یہ دونوں لپک کر ادھر آئے اور پھر اس کو بھی نمٹا دیا۔ یہ دونوں اٹھا کے عبیدہ بن حارث جو ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی تھے ان کو حضور کی خدمت میں لائے۔ ہمارے نبی نے ان کو اپنے پاس لٹایا تو وہ عبیدہ عجیب بات کہہ گئے اس وقت، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر لو کان ابو طالب حیا لعلم انی احق بما قال، یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے نا تو وہ جان لیتے کہ جو شعر کہا انہوں نے تھا اس کے حقدار وہ نہیں تھے، اس کا حقدار میں زیادہ ہوں۔ وَنُسْلِمُهُ
حتی نسرع حولہ ونذہل عن ابنائنا والحلائل، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، پہلے ہماری گردنیں کاٹیں گے، ہمارے بچوں کو ذبح کریں گے، ہماری بیویوں کو ذبح کریں گے، پھر کہیں جا کے آپ تک پہنچیں گے۔ یا رسول اللہ آپ دیکھیں کہ میں نے جو ابو طالب نے کہا تھا وہ کر کے دکھایا نا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ کیا مجھے شہادت کا رتبہ ملے گا؟ چونکہ میں میدان میں نہیں مرا ہوں، میدان سے اٹھا کے یہاں لایا گیا ہوں، تو میں شہید ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کے لیے، صحابہ کے دلوں میں آخرت کی فکر کا اس سے اندازہ لگائیں کہ مر رہے ہیں اور نبی کے چچا زاد بھائی ہیں اور نبی کے نام پہ کٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رسول اللہ میں شہید ہوں، الست شہیدہ، میں شہید نہیں ہوں، مجھے شہادت کا رتبہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا انا الشاہد علیک، عبیدہ گھبراؤ نہیں، میں اس کا گواہ ہوں کہ تو شہید ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ جب کہا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے مجھے کون سا نمبر دیا ہوا ہے، اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کو پہلے نمبر پر رکھیں گے۔ وہ تو ہے ہی پہلے نمبر پہ، پتہ نہیں کیوں ہم اللہ کو پیچھے کرتے ہیں۔ اور اللہ کو ایک نمبر پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے متعلق جتنے کام ہیں وہ پہلے، باقی سب بعد میں۔ مراقبہ اللہ سے متعلق ہے، گشت اللہ سے متعلق ہے، تعلیم اللہ سے متعلق ہے، نماز اللہ سے متعلق ہے، تلاوت اللہ سے متعلق ہے، درود شریف استغفار اللہ سے متعلق ہے، یہ سارے اللہ سے متعلقات ہیں نا، یہ پہلے باقی سب کام بعد میں۔ اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی ہم اسے پیچھے کر دیں گے، وہ جو بھی ہو۔ اقسمت یا نفس لتنزلن او لتکرہن، اے میرے نفس میں نے قسم کھائی ہے کہ تجھے اترنا ہوگا، ناگواری سے اتر یا خوشی سے اتر۔ دیکھ تو صحیح تجھے راحت کی زندگی گزارتے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا ہے، کیا تجھے جنت بھی پسند نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار ہیں، جب وہ میدان جنگ میں اتر رہے تھے اور ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ کھایا بھی کچھ نہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، اب مقابلہ بھی کرنا ہے، 4 بیویاں ہیں پیچھے، اتنے غلام باندیاں ہیں اور اتنی سہولت کی زندگی ہے، اب یہاں کیا ہوگا؟ جب یہ وسوسے آنے لگے تو اپنے آپ سے ہی کہنے لگ گئے، اپنے آپ سے کہنے لگے۔ اپنے آپ کو دعوت دینا، اپنے آپ کو دعوت دینا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جب کبھی بھی ہمارا نفس ہمیں عمل میں سست کرے تو اس کے منتظر نہ رہیں کہ اب کسی بزرگ سے ملاقات ہوگی، پھر ان کی خدمت میں حاضری دیں گے، پھر اپنا حال احوال عرض کریں گے، پتہ نہیں آپ کب جائیں گے بزرگ کے پاس، تب تک تو شیطان ستیہ ناس کر دے گا۔ اپنے آپ سے کہیں کیا چاہتے ہو؟ اللہ کو پیچھے کرنا چاہتے ہو؟ دنیا کو آگے کرنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ رہنا ہے تم نے یہاں، مرنا نہیں ہے، قبر کا اندھیرا یاد نہیں ہے، قبر کی تنہائی یاد نہیں ہے۔ اگر آج تم نے مراقبے کو پیچھے کیا تو کل مسجد کی جماعت کو پیچھے کرو گے، تکبیر اولیٰ کو پیچھے کرو گے، پھر تکبیر اولیٰ کو پیچھے کرو گے، پھر جماعت کو پیچھے کرو گے، پھر جماعت کو پیچھے کرو گے، اور پھر نماز کو پیچھے کرو گے، یہاں تک کہ نمازیں قضا کرو گے، اور ایک دن آئے گا کہ ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ بھائی دیکھو نا، یہ جو کرتا ہے نا، کرتا اس میں چاک ہوتا ہے نا، چاک جب تھوڑا سا پھٹتا ہے، کیا پھٹتا ہے؟ تھوڑا سا پھٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پھٹتا ہی چلا جاتا ہے، پھٹتا ہی چلا جاتا ہے، پھٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ کسی کو تجربہ ہوا ہے یہ؟ بھائی ہاں نہ تو کرو۔ کسی کو تجربہ ہوا ہے کہ چاک یا کرتا کہیں سے پھٹ جائے تو پتہ نہیں کیسے پھٹتا چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت پھٹا تھا یہ تو چھوٹی سی پھٹن تھی، اتنا لمبا کیسے پھٹ گیا؟ جب پھٹتا ہے تو پھٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو پیچھے کرتا ہے، ضروریات کو آگے کرتا ہے، خواہشات کو آگے کرتا ہے، تو پھر دنیا کو آگے کرتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو سب سے آخر میں لے جاتا ہے، اور پھر اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس سے اعمال کی حلاوت چھین لیتا ہے، اعمال کی حلاوت چھین لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اعمال سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جب اعمال سے محروم ہوتا ہے تو آگے چل کے عقائد میں خرابی آ کر ایمان سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔
اس لیے کسی بھی نیک عمل کو، اپنے لیے طے شدہ معمولات میں سے کسی عمل کو، کسی بھی دنیاوی کام اپنی ضرورت اور خواہش کی وجہ سے پیچھے کرنا خطرے سے خالی نہیں. یہ ایک دروازہ آپ کھول رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں جا کے ختم ہوگا معاملہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا میں تمہیں اپنا اور اللہ کے نبی کی بیٹی کا واقعہ سناؤں؟ پھر انہوں نے فرمایا یہ حالت تھی ان کی، چنانچہ وہ اللہ کے نبی سے انہوں نے درخواست کی، انہوں نے خادم کہا، انہوں نے تسبیحات بتا دیں. پھر فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جب سے اللہ کے نبی نے وہ تسبیحات بتائی ہیں آج تک کبھی نہیں چھوٹیں. تو پوچھنے والے نے کہا حضرت جنگ صفین میں تو آپ دن رات میدان جنگ میں تھے، بھاگم دوڑی میں تھے اور ہلچل میں تھے، تو اس وقت تو آپ کو نہ کھانے کا نہ پینے کا کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، تو اس موقع پہ بھی فرمایا جنگ صفین میں بھی یہ عمل نہیں چھوٹ رہا، جنگ میں بھی یہ عمل نہیں چھوٹ رہا. اس کو کہتے ہیں اعمال کا اہتمام. ہمارے نبی کا ارشاد ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے زیادہ اللہ کو یہ وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہو. مراقبے کا وقت ہو گیا ہے، کپڑا ڈال کے سر جھکا کے بیٹھ جاؤ، سارے کام ہوتے رہیں گے. اللہ اللہ کرنے سے کسی کی دنیا اب تک خراب نہیں ہوئی، بلکہ بگڑی ہوئی دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے اپنے نام کی برکت سے. قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ اللہ میں ایسی تاثیر ہے کہ ساری دنیا قائم ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب تک ایک شخص بھی کہہ رہا ہے نا اللہ اللہ اللہ، ایک شخص بھی کہہ رہا ہے تو یہ دنیا قائم رہے گی. جس دن وہ فوت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل سے فرمائیں گے اب دنیا کا فائدہ نہیں، اب اسے توڑ دو. چنانچہ سور پھونکا جائے گا اور دنیا کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. ایک آدمی کے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اللہ اللہ میں اتنی تاثیر ہے کہ ایک شخص اللہ اللہ کرے تو دنیا قائم ہے. تو جس گھر میں اللہ اللہ ہو وہ گھر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جس دکان پہ اللہ اللہ ہو دکان قائم رہے گی نہیں رہے گی؟ جس مدرسے میں اللہ اللہ کرنے والا مجمع ہو وہ مدرسہ قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جس علاقے میں اللہ اللہ کہنے کا ماحول ہو وہ علاقہ قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیا ان کے میزائلوں سے ان کے بموں سے وہ علاقہ مٹ جائے گا جہاں اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے. تو اب یہ بتائیں اس موقع پہ ایک ساتھی کاپی لے کے کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے ہاں جی بولو بھائی کون تیار ہے 7 مہینے کے لیے، کون تیار ہے 7 سال کے لیے، کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اب بتاؤ کون تیار ہے اس بات کے لیے کہ جان جائے تو جائے عمل کبھی نہیں جائے گا؟ اچھا عمل کرنا نہیں ہے، پہلے کرنا ہے، یہ بات ہے اصل. ساری تقریر کا مقصد تو یہی ہے، یعنی کہ عمل کرنا ہے. بھائی کبھی صبح کر رہے ہیں، کبھی شام کر رہے ہیں، کبھی رات کو کر رہے ہیں، سونے سے پہلے پہلے اونگتے اونگتے پورا کر رہے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں غوث الحق مخدوم سرور نوح رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ ہر اللہ والے کا خلوت کا وقت مقرر ہوتا ہے. تصوف کی کتابوں میں ہمارے نبی کا یہ ارشاد بھی ہے لی مع اللہ ساعۃ، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت مقرر ہے جس میں میں اور اللہ ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. تو حضرت مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ کی خلوت کا وقت تھا. وہ حضرت اپنے حجرے میں تھے، خلوت میں تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام آئے. کون آئے؟ خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام آئے اور آ کے حضرت کے حجرے کی دیوار سے لگ کے کھڑے ہو گئے کہ اب باہر نکلیں گے ملاقات ہوگی. کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے بہت دیر کھڑے رہے. مریدین سے پوچھنے لگے حضرت کب کیا پروگرام ہے نکلنے کا؟ ان کا جی نماز پہ تشریف لائیں گے. اچھا پھر تو دیر ہو جائے گی. تو یہ پیغام چھوڑ کے وہاں سے روانہ ہوئے. اچھا مریدین کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے یہ. تو فرمانے لگے جب حضرت باہر آئیں تو عرض کرنا خضر آئے تھے، آپ کا انتظار کیا تھا لیکن آپ کو تاخیر ہوئی اور وہ چلے گئے. جب حضرت مخدوم نور رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر نکلے تو مریدین نے بتایا حضرت
پتہ ہے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، انتظار کر رہے تھے، تو بڑی بے نیازی کے ساتھ فرمایا لی مع اللہ ساعۃ، اللہ کے ساتھ جو وقت مقرر ہے اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ لی مع اللہ ساعۃ، یہ سالکی توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ سالکی کیا ہے؟ یہ سالکی توحید ہے۔ عام آدمی کی توحید یہ ہے کہ کسی بت کو سجدہ نہ کرے، کسی بت کو شریک نہ مانے، کسی ولی کو اللہ کا شریک نہ مانے، یہ عام آدمی کی توحید ہے۔ سالکی توحید کیا ہے؟ کہ معمولات کا جب ٹائم ہو جائے تو پھر یہ کسی کا نہیں ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سالک کے جب ذکر کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب اس کی تلاوت کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب اس کے اعمال کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی کو جانتا ہی نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یعنی ایسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے بھئی ذرا خاموش ہو جاؤ، اذان سن لو۔ کیا مطلب؟ پہلے اذان کا جواب دو پھر بات پوری کر لیں گے۔ آپ ایسے نہیں کرتے تھے، اذان سنتے ہی بات کہاں پہنچی تھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، ایک دم کھڑے ہوتے اور سیدھے مسجد۔ جو لوگ اس طرح اپنے معمولات میں توحید کو ملحوظ رکھتے ہیں، توحید کو ملحوظ رکھتے ہیں، اپنے اعمال میں توحید کو ملحوظ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں کہ ان کے اعمال میں حلاوت اور لذت اور روح آ جاتی ہے۔ صرف ایک ہفتہ کوئی کر کے دیکھ لے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ ایک ہفتہ یہ عزم کر کے، اللہ ایک نمبر پر، باقی سب پیچھے۔ مراقبے کا وقت مقرر، تسبیحات کا وقت مقرر، تلاوت کا وقت مقرر، ہر عمل، ہر وہ عمل جو آپ کے ذمے ہیں ایک نمبر پر۔ نماز تو سب سے بڑا عمل ہے، الصلاۃ خیر موضوع، سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ جو ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں نا، وہ نماز میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہماری تشکیل ہوئی سرگودا 2001 میں، تو وہاں پہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب سے بیعت تھے، اور بڑے عجیب روحانی آدمی تھے۔ ان کو دیکھ کے مزہ آتا تھا، ان کے پاس بیٹھ کے ان کی آواز میں ایسی بجلی تھی کہ بس وہ دل کا تھا بولتے ہی چلے جائیں، بولتے ہی رہیں گے، اتنا اثر تھا ان کی۔ اور ہم دیکھتے ہی بالکل مبہوت سے ہو گئے تھے ان کو کہ یار اتنا نور ان کے چہرے پہ۔ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہیں کیا ہیں، لیکن بس ان کو دیکھتے ہی ہم ان کے عقیدت مند ہو گئے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعوت میں اور علم میں اور ذکر میں کمال عطا فرمائے۔ دعوت میں اور علم میں اور ذکر میں کمال عطا فرمائے۔ یہ 3 مقاصد نبوت ہے نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اللہ تعالیٰ کمال عطا فرمائے۔ تو فرمانے لگے جب رات کو ملاقات ہوگی تو عرض کر دوں گا، جب رات کو ملاقات ہوگی تو۔ جب صبح کو فجر کی نماز میں تشریف لائے تو مجھے بڑی تشویش تھی، فجر سے پہلے آگے تھے، تو نماز بیان سے فارغ ہوئے تو میں تو جلدی پہنچوں اور پوچھوں بس کیا ہوا۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے چند باتیں فرمائیں، جو دعا فرمائی اس کا کیا جواب ملا، چند باتیں فرمائیں۔ تو اس میں سے جو ایک بات جو میرے اور آپ کے کام کی ہے اور عنوان سے ملی ہوئی ہے، عنوان کے مناسب ہے، وہ یہ تھی کہ فرمانے لگے ذکر کرو وقت مقرر کر کے تو کمال ملے گا۔ ذکر کرو کیسے؟ کمال ملے گا اس سے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے اپنے اعمال کے اوقات متعین کریں، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں، ایک نمبر پہ کون؟ سب بتائیں، پیچھے والے بھی، اللہ ایک نمبر پر، باقی سب پیچھے۔
کھانا چھوڑ دیا مر نہیں جائیں گے، نیند آگے پیچھے کر لی تو مر نہیں جائیں گے، کام کاج آگے پیچھے کر دیے تو دنیا درم برم نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ کو 2 نمبر پہ لے گئے نا تو ایسے نہ پھر اللہ بھی ہمیں 2 نمبر پہ لے جائے۔ کیا مطلب؟ اللہ بھی کہے کہ جو میری مانتے ہیں پہلے تو ان سے فارغ ہو لوں، پھر تمہاری بھی سن لوں گا۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہے کہ پہلے تو ان کی سنوں گا جو میری مانتے ہیں، جو مجھے 1 نمبر پہ رکھتے ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گے پھر تمہیں دیکھیں گے۔ اس لیے ہم اپنے اوقات کو متعین کریں اور اپنے اعمال کو 1 نمبر پہ رکھیں، باقی سب کام پیچھے ہوتے رہیں گے، اللہ کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، اللہ والے اعمال کے لیے نہ کہا کریں، ہوتے رہیں گے، وہ کرنے ہیں۔ جب آپ اس طرح کریں گے آپ کے ہر عمل میں جان آ جائے گی۔ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جب آپ مراقبے میں بیٹھیں گے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جب آپ تلاوت کریں گے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جب آپ تہجد میں اٹھیں گے۔ ہمارے حضرت جی ایک دفعہ فرمانے لگے روتے ہوئے مجمع میں، اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے، اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے جس کی 50 سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی۔ جس کی کتنے سال سے؟ وہ بوڑھے کون تھے آپ خود ہی سمجھیں۔ کسی اور کے لیے کہتے تو یوں کہتے، اس مجمع میں ایک بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور کسی خادم سے خود بھی فرمایا تھا، وہ خادم تھا، پریشان تھا اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے، تو فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ کا شکر ہے میری 50 سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی۔ جب میں نے کبھی اللہ سے غفلت نہیں برتی تو آپ کے لیے جو میں دعا کروں گا تو اللہ بھی تو اسے غفلت نہیں برتے گا، اللہ بھی تو اس میں تاخیر نہیں کرے گا۔ تو وہی نیت کریں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ بس اس کیفیت سے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تیار ہے نا؟ اور نماز کے بارے میں دیندار طبقہ نماز کو بہت ہلکا لیتا ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں وہ اپنی جماعت کر لیں گے، آگے چلو۔ طالب علم بھی کہتے ہیں وہ اپنی جماعت کر لیں گے، سالکین بھی کہتے ہیں او یار اپنی جماعت کر لیں گے، آگے چلو، جتنا سفر کٹ جائے اتنا کٹنے دو، اپنی جماعت کر لیں گے، جلدی نکلو۔ نماز میں 10 منٹ رہتے ہیں، کہتے ہیں جلدی چلو۔ ایسے نہیں، نماز کو ہلکا نہ کریں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو نماز کو ہلکا کر رہا ہے وہ کس کو ہلکا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے اس کو ہلکا کر رہا ہے۔ نماز کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کریں۔ نماز کے بارے میں کیا تبدیل کریں؟ اپنا رویہ تبدیل کریں۔ نماز کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 15 منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، ابھی 3 منٹ ہیں، ابھی 2 منٹ ہیں۔ یہ رویہ ہے ہمارا نماز کے بارے میں۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح رویہ کیا ہے؟ جو ہی ایک سب سے اچھا رویہ تو یہ ہے کہ بلائے بغیر چلے جایا کریں۔ سب سے اچھا رویہ کیا ہے کہ بھائی بولا تو کرو نا یار، بن بلائے جایا کریں۔ اچھا بچہ وہ ہے کہ جو بن بلائے ہر وقت حاضر باش رہے، یا وہ ہے جس کو چیخ چیخ کے بلایا جا رہا ہو پھر وہ آ رہا ہو بھاگا بھاگا؟ بتاؤ اچھا بچہ کون سا ہے؟ ہر وقت حاضر باش رہے۔ بلانے سے پہلے پتہ ہے کہ ابو کے کھانے کا ٹائم ہے، کھانا لانا ہے، ابو کی دوائی کا ٹائم ہے، پہلے اب ابو جان چیخ رہے ہیں بیٹا دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ آ کے دوائی کھلاؤ۔ اب بیچارہ بھاگا بھاگا آ رہا ہے، فرما بردار ہے، لیکن 2 نمبر فرما بردار ہے۔ 1 نمبر فرما بردار کیا ہے؟ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں 20 برس تو اذان ایسے ہوئی کہ میں مسجد میں پہلے سے موجود تھا۔
بن بلائے پہنچنے والے اگر ہم نہیں بنتے تو بلانے کے بعد تو پھر ٹال مٹول کرنا چھوڑ دیں ہم۔ جو ہی اذان کی آواز کان میں پڑے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو پھر ہم اپنے نبی کی اس موقع کی اس سنت کو زندہ کریں کہ ہم کسی کو نہ جانیں، کسی کو نہ پہچانیں، گویا ہم کسی کو جانتے ہی نہیں۔ اذان سنی، ختم۔ جو آدمی اس طرح سے نماز پہ لبیک پڑھے گا اس کو نماز میں مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں نماز میں دھیان نہیں جمتا، تو نماز میں دھیان کیسے جمے گا؟ نماز کو آپ نے رکھا ہوا ہے تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ دکان کاروبار، دوسرے نمبر پہ کھانا پینا گپ شپ، اور تیسرے نمبر پہ نماز۔ تو نیت کریں، اپنی عادت ڈالیں، حی علی الصلاۃ کی آواز کان میں پڑتے ہی آپ کے قدم کس طرف کو جائیں گے؟ کس طرف کو جائیں گے؟ اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل۔ اے میرے رب، جب تیرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو بس پھر میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میں جلدی جلدی تیرے گھر کی طرف چلتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وحقکم ما لذ لی غیر ذکرکم وذکر سواکم فی فمی قط لا یحلو۔ تیرے حق کی قسم، تیرے نام کے بغیر مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، میرے لیے تو دنیا کی ساری چیزیں تیرے نام کے بغیر پھیکی ہو گئی ہیں۔ تو اس اہتمام، اعمال میں کمپرومائز نہیں، اعمال میں کمپرومائز نہیں۔ عمل کا وقت ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، عمل کا وقت ہے، عمل نہیں چھوڑنا۔ اور اذان کے بعد ہم کسی کے نہیں، تو اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔